أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. یہ جو آج کی نشست ہے یہ ہم نے اس لیے منعقد کی ہے کہ اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر مین سٹریم ایجوکیشن جو عصری تعلیمی نظام ہے اس کے بھی آپ کو طالب علم نظر آئیں گے اور جو مدارس کا تعلیمی نظام ہے اس کے بھی آپ کو طالب علم نظر آئیں گے. ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پر عصری علوم کے طالب علموں کے اور مدارس کے طالب علموں کے درمیان رابطہ بہت کم ہوتا ہے کیونکہ یہ دونوں تعلیمی نظام ایک دوسرے سے یکسر مختلف اور جدا کیے گئے ہیں. اس لیے ہم نے یہ کاوش کی ہے کہ ہم کوئی ایسی تدبیر کریں کہ جس کے نتیجے میں آپ دونوں طبقات کے جو طالب علم ہیں ان کو ایک دوسرے کے قریب لایا جائے اور ان کے درمیان مکالمات کا اہتمام کیا جائے. یہ مکالمات کا لفظ میں نے بہت احتیاطاً استعمال کیا ہے کہ یہ مکالمہ ہے، یہ کوئی مناظرہ نہیں ہے، یہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے، یہ ایک مکالمہ ہے. اور اس کے پیچھے جو سوچ ہے وہ یہ سوچ کا فرما ہے کہ آپ دونوں طبقات کے طلباء کو ہم ایک دوسرے کے قریب لے کر آئیں. اب اس کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ ہم آپ لوگوں کو آپس میں کسی غیر رسمی یعنی انفارمل جگہ پر بٹھا دیتے اور آپ لوگوں کو کہتے کہ آپ لوگ آپس میں بات چیت کریں، لیکن شاید اس کا وہ فائدہ نہ نکلتا جو کسی علمی مکالمے کا نکل پاتا. اس لیے ہم نے یہ سوچا کہ مکالمے کی طرز یہ ہونی چاہیے کہ اس میں ایک علمی عنصر بھی شامل ہو. اس کے لیے ہم نے آج جس مدارس کے طلباء یہاں پر موجود ہیں اس مدرسے کا نام ہے مدرسہ جامعہ اسلامیہ جو کہ بٹخیلا میں واقع ہے. مولانا عمران ہلالی صاحب جو یہاں پر تشریف رکھ رہے ہیں فرنٹ سیٹ میں، مولانا عمران ہلالی صاحب اس مدرسے کے محتمم ہیں. ان کے مدرسے کو میں نے وزٹ کیا ہوا ہے. مولانا صاحب کا مدرسہ بٹخیلا کا جو بہت ایک گنجان آباد بازار ہے اس بازار میں واقع ہے. مدرسہ کافی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ مدرسے کے ساتھ جو ملحق مسجد ہے اس میں بازار کے جو تاجر ہیں وہ سارے وہاں پر آ کے نماز پڑھتے ہیں اور مولانا صاحب کی وہاں پر بہت اثر و رسوخ ہے، ان کا وہاں پر بہت عزت ہے اور ان کا مدرسے کی بھی وہاں پر بہت عزت اور قدر ہے. اس لیے سب سے پہلے تو میں مولانا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، آپ کے سارے ساتھیوں کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے بالخصوص ہمارے لیے وقت نکالا اور آپ یہاں پر آئے. بٹخیلا سے سفر کر کے آپ یہاں تک آئے اور چھٹی والے دن آئے کیونکہ جمعے کا دن جو ہوتا ہے وہ مدرسے میں چھٹی کا دن ہوتا ہے. سارے مدارس کے طلباء کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ وہاں سے اتنا سفر کر کے ہمارے پاس اس نشست میں شامل ہونے کے لیے تشریف لائے. اس نشست کا عنوان جیسے کہ آپ کو ہم میرے پیچھے لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہوگا، انفرادی و معاشرتی ارتقاء میں تعلیم کا مطلب، مقصد اور کردار، مدارس اور عصری علوم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: ويعلمه الكتاب والحكمة ويزكيهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
میرے بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے دینی مدارس انفرادی یا اجتماعی زندگی میں دینی مدارس کا کردار اور مقصد، اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، معلم انسانیت، فخر انسانیت، آقائے انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کا تزکیہ نفس کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، اور بڑی کامیابی کے ساتھ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا تزکیہ نفس کیا۔ تزکیہ نفس کا یہ عمل حضور علیہ السلام کے بعد اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے، ان کے بعد تابعین اور تبع تابعین نے اس عمل کو سنبھالا۔ اسی مقصد کے لیے مدارس وجود میں آئے، موجود ہے اور انشاءاللہ موجود رہیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ کسی نہ کسی مذہب کے تحت اپنی زندگی گزارتے ہیں اور اپنے مذہب کی تعلیمات پر عمل کرنے کو نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں یا سمجھنے پر مجبور ہے۔ آج ان سب تمام مذاہب کے نام پیچھے ہے، صرف دین اسلام سرفہرست ہے، جو الحمدللہ دن بدن ترقی کر رہا ہے اور انشاءاللہ تا قیامت ترقی کرتا رہے گا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، دین کی نشر و اشاعت میں مدارس دینیہ کا بہت بڑا کردار ہے۔ جیسے اسلامی تعلیمات کے لیے عہد رسالت میں اصحاب صفہ نے اول ایک مدرسہ کی بنیاد رکھی۔ ان کے ایک ہی استاد کامل تھے جن کی تربیت خود اللہ رب العزت کی طرف سے ہوئی۔ پھر آپ علیہ السلام نے جن لوگوں کی تربیت فرمائی انہیں صحابہ کرام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پھر وہاں سے درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہوا اور دینی مدارس کی وجہ سے دین اسلام اپنے ارتقاء کے منازل طے کر رہا ہے، یہاں تک کہ 1400 سال قبل سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، دینی مدارس کی اہمیت عالم اسلام کے لیے ستون جیسی حیثیت رکھتا ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے ایک اہم ضرورت بھی ہے، کیونکہ دینی اسلام کے تمام مسائل کا تعلق سیکھنے سکھانے سے ہے، اور یہ فریضہ بھی الحمدللہ مدارس سر انجام دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دینی مدارس ملک کے لاکھوں نادار افراد کو نہ صرف تعلیم سے برخوردار کرتے ہیں بلکہ ان کی ضروریات مثلا خوراک، رہائش، علاج اور کتابوں وغیرہ کی کفالت بھی کرتے ہیں، وہ بھی مفت میں۔ کسی گورنمنٹ کا ان کے ساتھ کوئی کیش نہیں ہے، کوئی فیصہ ان کو نہیں ملتا۔ دینی مدارس معاشرہ میں بنیادی تعلیم اور خواندگی کے تناسب میں معقول اضافہ کے باعث بنتے ہیں۔ دینی مدارس مسلمانوں کے عقائد، دینی رہنمائی اور مذہبی علوم کے لیے رجالگار فراہم کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ دینی مدارس قرآن اور سنت کی تعلیم اور دینی علوم میں اضافہ کا باعث بنتے ہیں۔ دینی مدارس مسلمانوں کی عبادات، اخلاق اور مذہبی کردار کا تحفظ کرتے ہیں۔ دینی مدارس سب سے بڑھ کر اسلامی عقائد اور احکام کی حفاظت کرتے ہیں۔ دینی مدارس دینی اسلام کی نشر و اشاعت، دفاع، تعلیم، جہاد، تبلیغ، تعلیم و تعلم جیسے اہم شعبات ان کے فضلاء سر انجام دیتے ہیں۔ اور میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ دینی مدارس کے بابرکت سے دنیا کی بقا ہے، کیونکہ ایک روایت میں ہے کہ جب تک زمین پر
ایک کلمہ پڑھنے والا موجود ہوگا تو قیامت کی وقوع نہ ہوگی. جب تک زمین سے توحید کلمہ پڑھنے والا ختم ہوگا تو وقوع قیامت ہوگی. اور آج الحمدللہ پوری دنیا اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ مدارس میں 24 گھنٹے قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند کی جا رہی ہے. اسی وجہ سے دنیا کی بقا ہے. لہذا دینی مدارس کی حفاظت دین اسلام کی حفاظت ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام علماء کرام اور یہاں پر موجود ہمارے تمام ساتھیوں کو سب سے پہلے السلام علیکم. میرا نام محمد حسن مسعود ہے. میں قانون کا طالب علم ہوں اور ایڈورڈز کالج پشاور میں زیر تعلیم ہوں. آج عصری تعلیم جو کہ نام تعلیم حاصل کرنا ہے. تعلیم فقط چار دیواری میں بیٹھ کر کسی بھی چیز کو پڑھنے یا سمجھنے کا نام نہیں ہو سکتا، بلکہ پوری دنیا چاہے صبح ہو، شام ہو، دوپہر ہو، جس وقت بھی ہو، انسان تعلیم حاصل کر رہا ہوتا ہے. اب ہمیں اس بات میں سوچنا چاہیے کہ آخر اس تعلیم کو حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے. تعلیم کی ہمیں آخر ایسی ضرورت کیا ہے کہ ہمیں تعلیم حاصل کرنی چاہیے. بغیر تعلیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن لا تتوسدوا القرآن واتلوه حق تلاوته من آناء الليل والنهار وابشروه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم اساتذہ کرام، میرے ہم سفر ہم مکتب ساتھیوں، مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کے اس مجلس میں آپ حضرات کے سامنے معاشرے میں دینی مدارس کے کردار کے موضوع پر کشائی کرنے کا موقع میسر ہوا ہے. سامعین محترم، معاشرے میں دینی مدارس کے کردار کا ثبوت مشرق کے بلاد سے لے کر مغرب کے آخری حدود تک، بلاد عرب سے لے کر سد ذی القرنین تک، بحر و بر میں اور دنیا کے طول و عرض میں جہاں جہاں اللہ اللہ کی ندا ہے یا خدا کی بلندی کی صدا ہے، خدا کے گھروں کا وجود ہے یا خدا کے بندوں کے سجود ہے، کہیں پر امین نبوت کی تعلیم ہے یا شاعر اللہ کی تعظیم ہے. یہ ثبوت ہے ان گوری نشینوں کے کردار کا جنہیں دنیا مدارس والے کہتے ہیں. چنانچہ صرف شہر کراچی کے 5000 سے زائد مساجد کے علاوہ لاکھوں کی تعداد میں مساجد اور ان کی آبادی کا وجود، صرف وفاق سے ملحق 22000 سے زائد مدارس اور غیر ملحق ہزاروں مدارس و مکاتب کا وجود. گزشتہ 50 سے 60 سالوں میں صرف دیوبندی مکتب فکر سے فارغ شدہ 1.25 لاکھ سے زائد علماء و عالمات اور 10 لاکھ سے زائد حفاظ کی ایک بڑی تعداد، اسلامی لائبریریوں میں موجود لاکھوں تصانیف اور لاکھوں احادیث کے مجموعے کی شروحات، اور دنیا کے کونے کونے میں دعوت و تبلیغ کی کلمے والی محنت. الغرض زمین کے طول و عرض میں جہاں جہاں اسلام کا وجود ہے، یہ بالواسطہ یا بلا واسطہ مدارس کا کردار ہے. سامعین محترم، مدارس کے فی سبیل اللہ ان خدمات کو نوازنے اور سراہنے کے بجائے مسلسل حوصلہ شکنی کی کوشش کی جا رہی ہے. چنانچہ ہٹلر کے کابینہ کے اہم رکن گیبلز کا ایجاد کیا گیا پروپیگنڈا اصول جھوٹ اتنا بولو کہ سچ دکھائی دینے لگے کو اپناتے ہوئے مدارس کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا کہ مدارس کا فرسودہ نصاب تعلیم فرقہ پرستی اور انتہا پسندی کا درس دیتا ہے، جبکہ حقائق یہ ہے کہ 8 سالہ نصاب میں 16 فنون کا وسیع منصوبہ
صرف 3 مدارس ہی کی خاصیت ہے۔ صرف اسی پر ہی نہیں بلکہ حنفی مدارس میں غیر حنفی مصنفین کی کتب کی تعلیم، مختلف علاقوں اور مختلف زبانوں والوں کا ایک ہی چار دیواری میں محبت سے وصولی تعلیم مدارس کی وسعت ظرفی کا کھلا ثبوت اور اس پروپیگنڈا کا جواب ہے۔ اغیار کا ایک پروپیگنڈا یہ ہے کہ مدارس میں دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے، جبکہ زمینی حقائق یہ ہیں کہ سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کا وجود گزشتہ 20 سالوں سے ہے، جبکہ مدارس اس سے پہلے بھی موجود تھے، لیکن دہشت گردی کی نوعیت کہیں نہیں تھی۔ اغیار کا ایک پروپیگنڈا یہ ہے کہ مدارس کے خزراء دنیاوی اعتبار سے کمزور ہیں، جبکہ فخر یہ ہے کہ مدارس کے خزراء دنیاوی اور اخروی اعتبار سے مطمئن نظر آتے ہیں۔ سامعین محترم، مدارس سے چھیڑنے کی ناپاک کوشش اس لیے کی جاتی ہے کہ دینی تعلیم گاہوں کو کمزور اور دل ختم کر دے، لیکن مدارس کے ختم کرنے کا سوال اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ اس دنیا سے اسلام کے ختم کرنے کا سوال مشکل ہے، اس لیے کہ مفکر اسلام مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ مدارس عمارت کا نام نہیں بلکہ مدارس استاد، شاگرد اور کتاب سے تعلق کا نام ہے۔ پھر اس لیے تو اس کے بعد علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا تھا کہ اگر حکومت نے ہم سے مدارس چھین لیے تو ایسی صورت میں کسی دیہات میں کسی ویران اور بد مسجد کو جھاڑو لگا لوں گا، وہاں اذان اور باجماعت نماز کا اہتمام کر کے اہل محلے سے کہوں گا کہ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیج دے۔ چنانچہ ایسی صورت میں ہم بھی کسی دیہات سے یا کسی درخت کے سائے سے نئے کردار کا نیا آغاز کر سکتے ہیں، لیکن تم مدارس کے کردار کو تاریخ کے اوراق سے ہرگز نہیں مٹا سکتے، اس لیے کہ تم کو صحت خلاف بجایا نہ جائے گا۔